کہ مصطفیٰ کے چہرہ وہ دغا جیسا کسی کا چہرہ نہیں، مصطفیٰ کی زلف واللیل جیسی کسی کی زلف نہیں، مصطفیٰ کی وما ینطق عن الہویٰ کی پیاری زبان جیسی کسی کی زبان نہیں، ما زاغل بصر کی آنکھ جیسی کسی کی آنکھ نہیں۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ کی تعالی فرماتے ہیں کہ میں خدا کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ محمد مصطفیٰ کے خدا ہیں، وہ محمد مصطفیٰ کے خدا ہیں، میں خدا کو اس لیے جانتا ہوں کہ وہ محمد مصطفیٰ کے خدا ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں جس رب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا سونا بنا دیا، اتنا سونا بنا دیا، اتنا سونا بنا دیا کہ مصطفیٰ کے چہرہ وہ دغا جیسا کسی کا چہرہ نہیں، مصطفیٰ کی زلف واللیل جیسی کسی کی زلف نہیں، مصطفیٰ کی وما ینطق عن الہویٰ کی پیاری زبان جیسی کسی کی زبان نہیں، ما زاغل بصر کی آنکھ جیسی کسی کی آنکھ نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یا یغل مدثر جیسی چادر جیسی کوئی چادر نہیں، یا یغل مزمل کی جو چادر اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی اس چادر جیسی کوئی چادر نہیں۔ مصطفیٰ جس جگہ پر بیٹھے اس جگہ جیسی مصطفیٰ جیسی کوئی جگہ نہیں۔ حضور کی نسبت جیسی کسی کی نسبت نہیں۔ حضور مکے میں رہ گئے مکے جیسا کوئی مکہ نہیں۔ حضور مدینے میں رہ گئے مدینے جیسی کوئی جگہ نہیں۔ الغرض میرے مجدد الثانی رحمت اللہ کی تعالی فرماتے ہیں میں خدا کو مانتا کہ اس لیے ہوں کہ وہ محمد مصطفیٰ کے خدا ہیں۔ جس محمد مصطفیٰ کو اللہ نے اتنا سونا بنا دیا ہے وہ رب کتنا سونا ہوگا، وہ رب کتنا سونا ہوگا جس نے اپنے محبوب کو اتنا پیارا بنا دیا کہ محبوب کا کوئی ثانی نہیں ہے، محبوب لا ثانی ہے، محبوب کا مقابلہ کرنے والا کائنات کے اندر ہے نہیں۔ جس نے محبوب کو اتنا سونا بنا دیا وہ رب کتنا سونا ہوگا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا، سوچتی تو ہوگی دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ محبوب اتنے سونے ہیں، محبوب اتنے سونے ہیں، جس رب نے محبوب کو بنایا وہ رب کتنا سونا ہوگا، وہ رب کتنی شان والا ہوگا، وہ رب کتنی مقام والا ہوگا جس رب نے اپنے محبوب کو اتنا سونا بنا دیا ہے۔